أضفيت على الحسن العبقى فالورد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کروں گا. زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے یہ ایک رکن ہے. جس طریقے سے اسلام کے زکوٰۃ کے علاوہ 4 ارکان ہیں، اگر کوئی ان پر عمل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، تو مسلمان فرمانبردار، شریعت کا فرمانبردار، اسلام کو ماننے والا اس کو کہا جائے گا. لیکن اگر اسلام کے کسی بھی رکن کو وہ مان رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ مسلمان فاجر کہلاتا ہے، فاسق کہلاتا ہے، گنہگار کہلاتا ہے. اگر کوئی اسلام کے کسی بھی ارکانوں میں سے کسی رکن کا انکار کرے گا تو وہ کافر کہلا جاتا ہے، مسلمان نہیں کہلایا جائے گا. تو انہی ارکانوں میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس نقدی روپیہ ہو یا مال تجارت ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے تو وہ نماز کے چھوڑنے والے کی طرح سمجھا جائے گا. جس طریقے سے نماز کا چھوڑنے والا فاجر فاسق ہوتا ہے، اسی طرح جس پر زکوٰۃ واجب یا فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر نماز کا کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی اہمیت کو نماز کے ساتھ میں اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. تقریباً 26 یا 28 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی جتنی تاکید اور جتنا ضروری عمل نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے تو اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی اتنی تاکید سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم میں تو یہ آپ کو بتلائی دیا کہ 26 یا 28 مقامات پر جو ہے وہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور آپ جو ہیں اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے لاپرواہی کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ میں ان سے کہا کہ میں زکوٰۃ ضرور لوں گا، یہاں تک کہ جو جانوروں کے جو رسی وغیرہ ہوتی ہیں ان کی بھی زکوٰۃ لوں گا. تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کو وصول کیا ہے اور اس سے زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس کے مستحق کون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق